دوستو آج پی ٹی آئی کے کارکنان کا اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج تھا۔ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں، راولپنڈی میں بھی، اسلام آباد میں، جس میں وکلا برادری بھی شامل تھی۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا، راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا، اور احتجاج کی خبر تو تھی ہی، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اعلیٰ حکام کی جانب سے یہ ہدایت بھی تھی کہ بستر بوریاں بھائی ساتھ لائیے گا، جن میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء کا بھی کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے ادھر رکنا پڑ جائے اور حالات زیادہ سنگین ہیں، یعنی سردی کافی ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ جیسے سکندر اعظم کو مجبور ہو کر بر صغیر سے بھاگنا پڑا تھا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی مجبور ہو کر حالات سے بھاگنا پڑے۔ لیکن اچھی خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت مل چکی ہے، عمران خان کی بہن عظمیٰ خان کو، ایک ایسا لیڈر جس کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ ملے، یا عوام کے بیچ آئے، یا عوام کو دیکھے، یا عوام اسے دیکھے۔ 850 دن گزر گئے ہیں، دیکھا ہی نہیں، مطلب زندہ ہیں یا نہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے نظام پہ، ان حکمرانوں پہ۔ یار مقابلہ کرنا ہے تو عدالتوں میں لاؤ اس کو، عوام کو بھی پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہے۔ ابھی آپ نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے، تو ایک بات تو واضح ہے، جب بھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، ملک کی حالت جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں، ادارے کمزور ہوئے ہیں، حکومت بھی کمزور ہوئی۔ تو ان سب کے برعکس آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر میدان چلاؤ، خان صاحب نو کٹہرے چلاؤ۔ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ کا بھی ٹویٹ منظرام پر آیا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹوں کو خان صاحب سے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ تو دیکھیں، ہم کوئی ٹاؤٹ صحافی نہیں ہیں، ہم صرف ظلم کے خلاف بولنے والے ہیں، ظلم کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ مرضی ہو تو آپ ترمیم کر دیں، مرضی ہو تو ایکسٹینشن دے دیں، مرضی ہو تو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیں۔ اور یہ ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت میں ہوا ہے۔ باجوہ صاحب نے کھلے عام کہا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم مجیب الرحمان کے 5 نکات سے زیادہ خطرناک ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ خیر، آج خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو چیزیں اور واضح ہو جائیں گی۔ دوسری جانب کراچی میں جو واقعہ پیش آیا، جو چھوٹے بچے والا، افسوس ہے یار اس پہ بے حد۔ معلوم ہے آپ سب کو، تو ظاہر ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس ملک کے حکمران کو اپنی رعایا سے کتنا پیار ہے، کتنا وہ سیکیورٹی کے معاملات میں ایکٹیو ہیں۔ گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ وسیم بادامی صاحب کا جو شو ہے، اس میں کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب سے وہ بات کر رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، 20 بچے ہوتے ہیں۔ یہ بات سینکڑوں تک چلی گئی ہے۔ بچے جو ہیں کبھی گٹروں میں گر رہے ہیں، کبھی کسی ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں، کبھی اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو انتہائی غیر سنجیدہ جواب دیا انہوں نے۔ افسوس ہوا اس بات پر مجھے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر میرا قصور ہے تو آپ میرے ہاتھ کھڑے نہیں، مینو پھاڑ لو جی، تو پھڑنا ہے، جو سزا مینو دینی ہے دے لو۔ یار کتنی غلط بات ہے کہ آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا قصور ہے، مجھے سزا دینے۔ دیکھیں، ایک علاقے کے، ایک ٹیریٹری کے سربراہ آپ ہیں، یو آر سپوز ٹو اکاؤنٹیبل فار دس۔ آپ کے انڈر وہ ادارے آتے ہیں سارے، ریسکیو بھی، پولیس بھی، تو کہتے ہیں کہ یہ کام پولیس نے کرنا ہے۔ تو جب یہ ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں تو یہ کام کس نے ٹھیک کروانے ہیں؟ آپ نے کروانے ہیں۔ وہ وزیر داخلہ ہے بھائی، تسی کروانے، نور کن نے کروانے؟ اور یہ جو ڈھکن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چوری ہو جاتے ہیں، تو پھر میں سلمان کو کہتا ہوں کہ سلمان آ کر ان گٹروں کے اوپر کھڑا رہے گا تاکہ کوئی بچہ نہ گرے۔ سلمان کون ہے؟ ڈپٹی میئر۔ تو یہ بات کیا یاد دلاتی ہے، کیا ذہن نشین کراتی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ سندھ حکومت، اور یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اس بچے کو بھی حکومتی اداروں کی طرف سے اس گٹر سے نہیں نکالا گیا، اس کو نکالا ہے ایک کچرا اٹھانے والے لڑکے نے، جس کو پیسے دیے لوگوں نے، تو اس نے گٹر سے اس بچے کو نکالا۔ پتہ نہیں کس طرح سے اس نے روح نکالا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب پولیس کو پتہ چلا کہ میں نے اس بچے کو نکالا تو پولیس والے مجھے تھپڑ مار کر گئے۔ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، کون اجازت دیتا ہے کہ آپ بچوں کو تھپڑ ماریں؟ اگر کوئی بندہ سٹانس لے رہا ہے تو آپ اسے مار رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی کا بندہ جب ایسا کام کرے، تھپڑ مارے۔ میں دیکھ رہا تھا کل ایک اسٹوڈنٹ کو سڑک کے بیچ چوراہے پر 4-5 پولیس والے اتنا مار رہے تھے، ٹویٹر پہ ویڈیو آئی ہوئی تھی، تو کافی وائرل بھی کر رہے۔ مطلب حد ہے یار، ان کو دہشت گرد کوئی نہیں کہتا۔ تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب کی۔ اتنے غیر سنجیدہ بیانات دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ
یار 2 کروڑ عوام میں اگر کوئی 150 مر بھی جاتا ہے تو کیا فرق پڑ جانا ہے یار؟ کوئی شرم آتی ہے آپ کو؟ کیا فرق پڑ جانا ہے؟ یہ الفاظ تھے، اس طرح کے کلمات تھے۔ تو میں کل سے یہ سوچ میں پڑ گیا کہ جس وقت 3 سال کا ابراہیم کراچی میں گٹر کے گندے زہریلے بدبودار اور تیز بہاؤ والے پانی میں گرا ہوگا، اس کے ننھے سے دماغ نے اس وقت کیا سوچا ہوگا؟ جس وقت اس کے معصوم سے نتنوں، اس کے کانوں، اس کے پیارے سے ہونٹوں کو چھوتا ہوا یہ گندا اور زہریلا بدبودار پانی اس کے حلق میں اترا ہوگا، کیا سوچتا ہوگا؟ اور جس وقت اس کی اپنی سانس بند ہوتی ہوئی اسے محسوس ہوگی، جس وقت اس نے گھٹن کا احساس جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا، جس وقت اس کی جان اس کے جسم سے الگ ہو رہی ہوگی، اور جس وقت اس کے اس ننھے سے ذہن نے پروسیس کیا ہوگا کہ وہ اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ذہن کس تکلیف، کس اذیت سے گزرا ہوگا؟ اور اس کا ذہن تو جس تکلیف یا اذیت سے گزرا ہوگا اس کے دل نے ضرور بد دعا ہوتی ہوگی۔ آپ کو بھی، سب کو، ہمیں، اس ملک کے حکمرانوں کو بھی، وہاں پر موجود لوگوں کو بھی، دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا ہر قانون، ہر پالیسی، ہر ادارہ، ہر حکومت صرف اپنے بچوں کو محفوظ بنانے میں لگی ہے کہ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ دنیا میں کسی سڑک پر اگر سکول بس کھڑی ہو جائے اور سٹاپ کا سائن آن ہو تو کسی کی جرت نہیں ہوتی 300، 400، 500 میٹر تک وہ گاڑی کو 1 انچ بھی ہلا دے۔ گاڑیاں جیم ہو جاتی ہیں اور وہیں کی وہیں رک جاتی ہیں، اس لیے کہ اس ملک کے بچے، اس ملک کا مستقبل، اس ملک کے امبیسڈر، اس ملک کے سیاستدان، پائلٹ، ڈاکٹر اس میں بیٹھے ہیں اور سکول بس سے اتر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی حفاظت پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کئی 100 میٹر تک گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہیں، رک جاتی ہیں۔ سکول کے اطراف میں کئی 100 میٹر تک جنک فوڈ یا کوئی آؤٹ لیٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ سکول کے ساتھ بڑے بڑے جو ہے برانڈز بنے ہوتے ہیں۔ کبھی اس ملک کے بچے اور خاص طور پر شہر کراچی کے بچے تیز بہاؤ والے گٹر کے گندے پانیوں میں بہہ کے مارے جاتے ہیں، کبھی ڈمپروں اور تار کھل کے ٹائروں کے درمیان کچل کر مارے جاتے ہیں مسلسل، اور کبھی دہشت گرد مارتے ہیں، کبھی اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بچے مر رہے ہوتے ہیں۔ ایکوپمنٹ کا جو ہے وہ سامان نہیں ہے، اور کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک پالیسی، کوئی ایک حکم ایسا نہیں لگتا جو اس ملک کے بچوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے حکمرانوں کی جانب سے کوئی ایفرٹ ہمیں نہیں دکھائی دیتی کہ وہ اس ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قصوروار صرف حکمران نہیں ہیں، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، ان کا کیا قصور ہے، جو ڈمیز ہیں، پپٹ ہیں۔ آپ نے کراچی والوں نے سب کو آزما کر دیکھ لیا ہوگا، ہر ایک کو، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی، غیروں کو بھی، سب کو ووٹ دے کر آپ نے جو ہے وہ آزما لیا، سب پر ٹرسٹ کر لیا، اعتماد کر لیا، دیکھ لیا، لیکن کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اعتماد آپ کا پورا نہیں کیا۔ اس ملک میں سینکڑوں، ہزاروں، کنالوں، ایکڑوں کے محلات میں رہنے والے یہ اشرافیہ جو ہیں، ان کے نمائندے کبھی اورنگی اور بلدیہ ٹاؤن کے مسائل کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جس دن اس ملک میں اورنگی بلدیہ ٹاؤن سے ایک مڈل کلاس نوجوان اقتدار تک پہنچا، جس دن وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنا، اس دن پاکستان کی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے اوپر اعتماد، ٹرسٹ بلڈ کیجیے۔ آپ خود آگے ہیں۔ دنیا بھر میں جیسے ہوتا ہے، جیسے سیاسی جماعتیں قوم اور ملک کی ملکیت ہوتی ہیں، عوام کی ملکیت ہوتی ہیں، اب آپ بھی آگے بڑھیے، اقتدار اور قیادت اپنے ہاتھ میں لیجیے، اور جس دن اس ملک کا ایک عام آدمی، جس دن اس ملک کا ایک مڈل کلاس نوجوان انشاءاللہ قیادت اور اقتدار سنبھالے گا، کامیاب ہوگا، اس دن اس ملک کے ہر ابراہیم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں گے، کیونکہ معاملات اس طرح سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو 870-75 دن ہو گئے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے گھر والوں کو دیکھے ہوئے اس کو مہینے لگ جاتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بحث کرنے لگ جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور یہ صرف کراچی میں تو کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ بدامی صاحب کے شو میں واضح کر دیا کہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ادھر ہم کوئی ٹاؤٹ صافی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہم صرف ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ہم یہیں پہ ہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہماری ملکیت ہے، یہاں پر
عوام کو اگر کہا جاتا ہے کہ آپ طاقت کا سرچشمہ ہیں، تو پھر عوام کے فیصلے کیوں نہیں قبول کیے جاتے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ ضمنی الیکشن ان کے حلقے میں اب ہونے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، مطلب جب باری آتی ہے بجٹ کی پورے کرنے کی تو آپ چلان طے کر دیتے ہیں۔ غریب لوگ جن کی دہاڑی 700-800 بھی ہے، آپ نے تو 1500 مقرر کی ہوئی ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا گزرنا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اشرا سے، تو اتنے مزدور کھڑے ہوتے ہیں، اتنے مزدور کہ آپ انہیں 400-500 بھی کہو تو آ جائیں گے وہ، تو اس پہ بھی آپ کا خرچہ ہونا ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ خدا را کچھ رحم کیجئے اس ملک کے عوام پر، بچوں پر جو اس ملک کو سنبھالنے والے ہیں، آرٹسٹ ہیں اس ملک کے ڈاکٹرز ہیں، پائلٹ ہیں، اور استاد ہیں، معلم ہیں۔ تو ناظرین، اگر ولاگ اچھا لگا تو ولاگ کو جو ہے لائک کیجیے گا، اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔